پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں ثم اوتیت بدابۃ ابیض، پھر جبریل امین ایک سفید رنگ کا جانور لے کر آئے، یقال لہ البراق، جس کا نام براق ہے۔ یہ براق برق سے بنا ہے، برق کے معنی بجلی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بجلی۔ اس کو بجلی کیوں کہتے ہیں وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یقع خطبہ، اس کا نام براق اس لیے پڑا کہ اس کی نظر جس جگہ پہ پڑ رہی تھی، جس جگہ پہ اس کی نظر پڑتی تھی، اس کا قدم وہیں پہ پڑتا تھا۔ جیسے آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ وہاں تک کا دیکھ رہے ہیں، لیکن وہاں تک ایک قدم میں پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن اس براق کا معاملہ الگ تھا، اس کی نظر جہاں پہ پڑتی تھی تو یوں قدم جب وہ بڑھاتا تھا تو وہیں پر پہنچتا تھا جہاں پہ اس کی نظر پہنچتی تھی، اور اس کے بعد میں جب پھر دوسری اور آگے نظر پڑتی تھی تو پھر ایک ہی قدم میں وہاں پر پہنچ جایا کرتا تھا۔ اس لیے اس کو براق کہتے ہیں۔ اتنی تیز دوڑ رہا، بجلی کی طرح۔ کتنا بڑا تھا؟ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں فوق الحمار دون البغل، گدھے سے تھوڑا سا بڑا تھا اور خچر سے تھوڑا سا چھوٹا۔ کیسا تھا؟ فرمایا ابیض، سفید کلر کا تھا۔ جبریل امین کہتے ہیں اللہ کے نبی اس پہ سوار ہو جائیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سوار ہونے لگے۔ حدیثوں کے اندر آیا کہ وہ براق بھٹکنے لگا، اچھلنے لگا، کودنے لگا۔ جبریل امین نے لگام پکڑی اور اس براق سے کہا، اس جانور سے کہا، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ تیرے پیٹ کے اوپر کون سی ہستی سوار ہونے والی ہے؟ کائنات کے اندر، پوری کائنات میں ان سے بڑا مقام و مرتبہ کسی کا ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ جس کا ہے، آج وہی ہستی ہے، آج تیرے اوپر سوار ہونے والی ہے، سیدھی کھڑی ہو جا۔ تو وہ جانور سیدھا کھڑا ہو گیا، وہ سواری سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سواری کے اوپر سوار ہوئے، اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جبریل امین ڈائریکٹ آسمانوں پر نہیں گئے، بلکہ مسجد حرام سے پہلے مسجد اقصی لے جایا گیا۔ مسجد اقصی کا نام سنا ہے نا؟ بیت المقدس کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ بیت المقدس بھی کہتے ہیں، بیت المقدس بھی لوگ بولتے ہیں، سنا ہے نا؟ تو ڈائریکٹ آسمانوں پر نہیں گئے، جبکہ معراج کا واقعہ آسمانوں پر پیش آیا، آسمانوں کی سیر کرائی گئی، لیکن ڈائریکٹ وہاں پر نہیں گئے، بلکہ پہلے مسجد اقصی گئے۔ اب کیوں گئے مسجد اقصی کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، وہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا آپ کو کہ ڈائریکٹ آسمانوں پر کیوں نہیں گئے۔ جب وہاں پر پہنچے، جانتے ہیں آپ، اگر کوئی انسان مکہ سے سواری پہ سوار ہو کے چلنا شروع کر دے اور نان اسٹاپ لگاتار وہ چلتا رہے تو 40 دن کے بعد مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے گا۔ 40 دن لگ جائیں گے مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچنے تک، مکہ سے فلسطین پہنچنے تک 40 دن لگ جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ذرا سی دیر میں وہاں پر پہنچ گئے، براق کے اوپر سوار ہیں۔ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب میں وہاں پر پہنچا فربطته بالحلقة التي يربط بها الانبیاء، تو جبریل امین نے اس پتھر سے سواری کو باندھ دیا جس پتھر سے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اپنے اپنے زمانے میں اپنی سواریوں کو پتھر سے باندھا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ مسجد اقصی کے آس پاس کوئی پتھر تھا، اور جو انبیاء فلسطین کے علاقے، ملک شام کے علاقے اور اس علاقے میں اللہ نے جن نبیوں کو وہاں پر بھیجا تھا، تو وہ جب اس میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے سواری سے تو اس پتھر سے ہی اپنی سواری کو باندھتے تھے۔ تو پیارے نبی کی سواری کو بھی جبریل امین نے اسی پتھر سے باندھا۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور معلوم ہوا، اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے۔ بہت سارے لوگ توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، لیکن ان کا توکل اور بھروسہ کیسا ہوتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا
کہ میں ہی روزی روٹی دینے والا ہوں، میں ہی رزق دینے والا ہوں، تو یہ آپ بھروسہ کریے اللہ پر کہ اللہ روزی دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے، لیکن آپ یہیں ایسے بیٹھے رہیں تو کھانا اڑ اڑ کر آپ کے منہ میں نہیں آئے گا، آپ کو کمانا پڑے گا، آپ کو محنت کرنا پڑے گی۔ روزی بے شک اللہ دینے والا ہے، لیکن آپ کو اس کے لیے کام کرنا پڑے گا، کاروبار کرنا پڑے گا، تجارت کرنا پڑے گی، کھانا کوئی اڑ کر آپ کے منہ میں نہیں آ جائے گا۔ آپ اللہ پہ بھروسہ کریں لیکن کام بھی کریں۔ ایسے ہی جبریل امین نے اللہ پہ بھروسہ ہے، سواری کہیں نہیں جائے گی، لیکن اس کے باوجود بھی باندھ دیا۔ یہ نہیں کہ چھوڑ دو، اللہ پہ بھروسہ کر لو کہیں نہیں جائے گی، نہیں، آپ باندھ کے رکھو اور اللہ پہ بھروسہ کرو۔ یہ نہیں کہ اس کو کھلا چھوڑ دیا اور اللہ پہ بھروسہ کر لیا، پہلے باندھو پھر بھروسہ کرو کہ نہیں اب یہ کہیں نہیں جائے گی، اللہ پر بھروسہ۔ تو اس کو کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ۔ یہ نہیں کہ آپ جو طریقے اللہ نے بتائے اس کو استعمال نہ کریں اور کہیں کہ مجھے اللہ کی ذات پر بہت بھروسہ ہے۔ تو آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، بے شک کیجئے کہ اللہ رب العالمین میں نہیں آنے والا، آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ جیسے جبریل امین کا بھروسہ تھا، سواری نہیں جائے گی کہیں، لیکن اس کے باوجود بھی باندھ دیا اور اللہ پہ بھروسہ۔ تو وسائل کا استعمال کیا جائے، اسلام اس سے روکتا نہیں، باندھ دیا۔